اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہدایت ٹیلی ویژن فائٹ اگینسٹ کرونا وائرس ہیلپ لائن۔ ناظرین، ہیلپ لائن یہ اس لیے کہتے ہیں ہم کہ یہ پروگرام صرف اور صرف آپ لوگوں کے لیے پیش کیا جاتا ہے، براہ راست ہوتا ہے، اور اس کے براہ راست پیش کرنے کا مقصد اور ہیلپ لائن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں آپ نے سیلف آئسولیشن پہ ہیں اور آپ خدا نہ کرے اس مہلک وائرس کا شکار ہیں، یا پھر آپ نے احتیاطاً طور پہ اپنے آپ کو گھر میں مقید کر لیا ہے اور آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، آپ کسی سے کوئی شیئر کرنا چاہتے ہیں، آپ جس عمل سے گزر رہے ہیں وہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، تاکہ ایک جو کہیں پر آپ ایکسپوز ہو گئے اس وائرس کے میں آ گئے اور اس کی زد میں آ گئے، اور وہ آپ کے ایکسپوز ہونے کی وجہ سے آپ کو ہوا، اور آپ کے ایکسپیرینس جو آپ اس وقت تکلیف میں دوسرے جو ہیں اس سے احتیاط کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مورل سپورٹ چاہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اگر گروسری کے حوالے سے کوئی چیز کی ضرورت ہے آپ کو، کیونکہ اس وقت ہمیں پورے یو کے اور یورپ میں یہ پروگرام براہ راست جاتا ہے، اور آپ اگر کسی کو آواز دیں گے، پکاریں گے، تو آپ کی آواز پہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے ہزاروں لاکھوں ناظرین جو ہدایت ٹیلی ویژن کے دیکھتے ہیں وہ آپ تک پہنچیں گے اور مدد ضرور کریں گے۔ بے تحاشا تنظیمیں اس وقت کام کر رہی ہیں جو کہ مورل سپورٹ دے رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ فائنینشل سپورٹ، یا پھر کوئی سودا سلف لانے کی بات ہوتی ہے، گروسری اور دیگر ضروریات کی چیزیں، کیونکہ آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ لاتعداد آرگنائزیشنز ایسی بھی ہیں کہ جو اب لوگوں کو کھانا گھروں پہ فراہم کر رہی ہیں اور ان کی خدمت کر رہے ہیں وہ تمام لوگ۔ اور اس کے اندر جو سب سے بہترین بات ہے کہ کوئی رنگ نہیں ہے، کوئی نسل نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی قوم نہیں ہے، کوئی قبیلہ نہیں ہے، کوئی ملک نہیں ہے، صرف اور صرف انسانیت کے لیے کام ہو رہا ہے۔ اور اس مہلک وبا نے جہاں بہت لوگوں کو ہمیں خوفزدہ کر دیا، ہمیں ڈرا دیا، لیکن انسانیت کو ایک پیج پر لے آئے ہیں۔ میرے ساتھ پہلے ہی لمحے کالر آ چکے ہیں، ان سے پہلے بات کرتے ہیں، پھر دیگر میں تفصیلات آپ کو بتاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Hello, good evening, brother. This is always set up and switch up by the people who in the high society. They're scientists, eh? Hello? Yeah, I'm listening. They're scientists and they're brainwashing us. Their infection simple ہے. They're not treating anybody. جب اٹلی میں کسی کو ٹریٹ نہیں کریں، کھانا نہیں دیں گے، no medicine, of course people will die. جو بڑھتی جائے گی۔ All right, brother. ایسا کیا فرسٹ لاک ڈاؤن۔ Thank you, brother. Thank you, brother. Thank you very much, brother. Thank you very much. My humble request to my viewers, to my callers, please, if you wanted to call and share positive. Please, if you wanted to call and share, talk positive. If you wanted to support somebody, please call. If you are suffering, please call. But do not take this hour into political issues or political matters or blame game or whatever. My humble request to everyone, جو سن رہا ہے، میں ہاتھ باندھ کے گزارش کرتا ہوں، سیاسی باتیں اور یہ باتیں ہم بہت سارے پروگرامز میں کرتے ہیں، بہت ساری باتیں کرتے ہیں، یہ جو ایک چند منٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس، 40-50 منٹ ہوتے ہیں، انسانیت کی مدد کے لیے کال کریں۔ انسانیت کو ضرورت ہے اس وقت آپ کی۔ آپ سوچیں NHS کا سٹاف اس وقت دن رات فرنٹ لائن ہیروز ہیں ہمارے، وہ تو نہیں پوچھتے کہ کس نے، بہت کچھ کہہ سکتا ہوں میں اس کے اوپر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جناب ڈاکٹر نیر عابدی، بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا۔ ناظرین، ڈاکٹر نیر عابدی نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہترین فزیشین ہیں، ڈاکٹر ہیں، اور بے انتہا ان کی کریڈٹ پہ یہ چیزیں ہیں کہ اسپیشلی ہی از سو مچ انوالو انٹو ہیلپنگ ہیومینٹی، اور کئی آرگنائزیشن سے ان کا تعلق ہے۔ اور جب پروگرام شروع کرنے سے پہلے ان سے بات ہو رہی تھی تو ڈاکٹر نیر صاحب نے خود آفر کیا کہ کاظم آئی وانٹڈ ٹو جوائن یو،
میں چاہتا ہوں یہ، کیونکہ حالانکہ یہ کئی ایسوسیشنز کے ساتھ کام کر رہے ہیں جن کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں انہوں نے، لیکن اس کے باوجود یہ جذبہ دیکھیں ہمارے ڈاکٹرز کا. کل ہمارے ساتھ ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب تھے برمنگھم سے، آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر نیر عابدی ہیں مانچسٹر سے. تھینک یو ویری مچ فار بینگ وتھ اس سر. یو ویلکم برادر. جی ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے اس ساری، جی بالکل کیا کہیں گے اس ساری صورتحال کے بارے میں؟ میں صورتحال جو ہے نا، ایک تو پہلے تو میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا جینوئنلی کہ الحمدللہ آپ نے ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے. جو لوگ ڈیفیکلٹی میں ہیں یا سیلف آئسولیشن میں ہیں یا کسی وجہ سے انہوں نے والنٹریلی اپنے آپ کو جو ہے نا وہ گھروں تک محدود کیا ہے، آپ نے ایک ہیلپ لائن دی ہے. میں زیادہ وائرس کی جو ڈیٹیلز ہیں یا ٹیکنیکلٹی اس میں نہیں جاؤں گا، وہ پروگرام جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے آپ کا. انشاءاللہ اس میں کنٹریبیوٹ کروں گا میں منڈے کو. انشاءاللہ کوئی بھی سوال اگر آپ کے ناظرین سامعین کرنا چاہیں میں جواب دینے کے لیے حاضر ہوں، انگلش میں، اردو میں، پنجابی میں. اور اس حوالے سے جو آپ فرما رہے ہیں کہ مورل سپورٹ، فائنینشیل سپورٹ اور لاجسٹک سپورٹ، اس پہ میں بات کروں گا. ایک تو آپ نے یہ لائن کھول کے بڑی مہربانی کی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ کم از کم جو لوگ اس کیفیت میں ہیں ان کا جو ایک سائیکولوجیکل ٹراما، ایک نفسیاتی دباؤ یا ڈپریشن یا آئسولیشن کے شکار ہیں، ان کے لیے آپ نے ایک فورم بنایا ہے ماشاءاللہ کہ وہ فون کر کے آپ سے بات کر سکتے ہیں اور آپ سے ایڈوائس لے سکتے ہیں یا ہم سے بھی لے سکتے ہیں جو پروفیشنلز موجود ہیں اس وقت کمیونٹی کے اندر. میں گریٹر مانچسٹر کے حوالے سے جو ہے نا کچھ چیزیں اور کچھ ایسی آرگنائزیشن بتانا چاہوں گا کہ بعد میں بھی آپ کے سامنے ناظرین مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں نمبر بھی چھوڑ دوں گا اپنا، اور میرا ویب سائٹ اور سوشل میڈیا وہ بھی ایکٹیو ہے، وہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. جزاک اللہ. پہلے میں سٹارٹ کروں گا جو یہاں کی لوکل جو کونسل ہے مانچسٹر سٹی کونسل. آئی تھنک دے آر کاپیئنگ یو اور دے آر فالوئنگ یو. آئی ڈونٹ نو کیا سلسلہ ہوا ہے کہ انہوں نے ایک منڈے سے ایک ہیلپ لائن فری فون نمبر شروع کر رہے ہیں. جو ولنریبل گروپ ہیں، ایلڈرلی گروپ ہیں، جو کہ بیچارے جا نہیں سکتے، شاپنگ نہیں کر سکتے، یا جو شیلڈنگ کے اس میں زمرے میں آتے ہیں اور یا کیٹیگری میں آتے ہیں، ان کو نکلنے کی اجازت ہی نہیں ہے تو کیونکہ وہ ولنریبل ہیں اور دے آر دی سورس آف انفیکشن. تو ان کو کہا گیا ہے کہ بھی آپ 12 ہفتے جو ہے تقریباً NHS والے ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ بھی آپ باہر نہ نکلیں. اور باقی جو نارمل ہے وہ سلسلہ ہے 2 ویک کا ہے اور کچھ کے لیے 4 ویک کا ہے. یہ اس پہ بحث ہم بعد میں کریں گے. لیکن پہلی جو چیز ہے وہ یہ کہ گریٹر مانچسٹر میں جو میرے باس ہیں، آئی مین ٹو سے کہ جو ہمارے سر وارن سمتھ ہیں جو لارڈ لیفٹیننٹ ہیں اور وہ کوئین ہماری جو ہر مجسٹری کا کوئین ہیں، ان کے ریجنل نمائندے ہیں یہاں پہ گریٹر مانچسٹر. تو ایک تو وہ لوگ بھی سپورٹ کر رہے ہیں. ان کی ایک چیریٹی ہے جو افیلیٹڈ ہے جس کے وہ سرپرست ہیں، مسٹرڈ ٹری کے نام سے. میں صرف گزروں گا آپ کو بتاتے ہوئے کہ کون کون لوگ آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ افیلیٹ کر رہے ہیں یا آپ کو کاپی کر رہے ہیں. نہیں جی، یہ تو ڈاکٹر صاحب سب کا میں سمجھتا ہوں ایک ہی موٹیو ہے سب کا کہ اس وقت ہاؤ ٹو ہیلپ آؤٹ دا ہیومینٹی اپارٹ فرام ریس، ریلیجن، کلر، واٹ ایور. اور کتنے بہت سارے لوگ یہ ہے کہ جو لوگ ہاؤس باؤنڈ ہیں ان کی مدد کی جائے. آپ نے فرمایا ان کی مدد کیسے کی جائے. میں ان کو 3 کیٹیگری میں لے آتا ہوں جلدی کے ساتھ جناب تاکہ آپ تک میسج پہنچ جائے. ایک ہے ان کی سائیکولوجیکل سپورٹ جو کہ گفتگو کے ذریعے، ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہو سکتی ہے، سائیکو تھراپی کے ذریعے ہو سکتی ہے. ان کی گفتگو آپ سنیں، آپ اچھے لسننگ ایئر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے، جیسے آپ کو عطا کی ہے، آپ سن سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں. ان کو موقع دیں، وہ بولیں، بات کریں، اپنا جو بھی اندر چیزیں ہیں وہ نکالیں. and they will feel better and they will feel emotionally elevated. یہ ایک کنفرم بات ہے کہ اس بات گفتگو کرنے سے، بات کرنے سے مسئلے حل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ آئسولیشن کا تنہائی کا شکار ہیں. اور کچھ لوگ جو ہیں بغیر فیملی کے بھی ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ یعنی کہ کہنا چاہیے کہ اس ولنریبل گروپ میں آ جاتے ہیں جہاں پہ ایلڈرلی ہیں، جہاں پہ ڈسیبل ہیں، جہاں پہ اور ایک پوری ایک لسٹ ہے، وہ بعد میں اس پہ بات کریں گے. ایک تو سائیکولوجیکل امپیکٹ ہے اس کا کہ آپ بات کریں اور بات سنیں، تاکہ بات سے بات نکلے گی تو آپ ہیلپ بھی کریں گے، بتائیں گے. جیسے میں نے عرض کیا کہ گریٹر مانچسٹر لیول پہ میں یہاں پہ لوکل ان کا نمائندہ ہوں، وہ کوئین کے نمائندے ہیں، میں ان کا نمائندہ ہوں، ڈپٹی لارڈ لیفٹیننٹ.
माशाल्लाह। तो हमें ये कहा गया है कि भी आप कम्युनिटी में जाएं, कम्युनिटी में नहीं जा सकते आप टेलीफोन के जरिए, फोन के जरिए, स्काइप के जरिए या वीडियो कॉल के जरिए आप रब्ता करें, जो कि मैं तकरीबन एवरी डे ये सिलसिला चलता रहता है। एक तो वो हैं जो कि आपकी इमदाद करने को तैयार हैं, और आप उनका नंबर भी ले सकते हैं, उनकी वेबसाइट भी है ग्रेटर मैनचेस्टर लेफ्टिनेंसी ऑफिस, जी जी, और उनके अंदर जो चैरिटीज हैं वो काम कर रही हैं, वो आपको फूड भी प्रोवाइड करते हैं, वो मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं, वो आपको लॉजिस्टिक सपोर्ट भी है, कहीं आपने जाना है वो आपको ले जाते हैं, ले आते हैं। आपके पास गाड़ी नहीं है, आप ड्राइव नहीं कर सकते, आपने मेडिसिन उठानी है, ये बहुत सारे इश्यूज हैं जो बेचारे हाउस बाउंड लोग हैं या जिन्होंने सेल्फ आइसोलेट किया हुआ है। काफी लंबा पीरियड है कुछ लोगों के लिए, काफी लंबा पीरियड है, यानी कि 12 हफ्ते भी कहा जा रहा है, क्योंकि वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे डायबिटिक हैं और प्रेग्नेंट वुमेन हैं या बाकी और हजरात हैं। एक तो ये लोकल सपोर्ट उनकी तरफ से है। दूसरी मैंने अर्ज किया कि जो मस्टर्ड ट्री है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी आपको फूड शॉपिंग करके आपके घर डिलीवर करते हैं। ऑलराइट। इसके अलावा जो यहाँ पे इमाम मेहदी अवेयरनेस कैंपेन एक है सेल्फ आइसोलेशन लोगों के लिए, वो लोग भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। उसमें हमारे ब्रदर और सिस्टर्स और जो लोग वॉलंटियर्स हैं वो आप उन्हें फोन करें, मैं नंबर बाद में दे दूंगा, या मेरा जो फेसबुक है सैयद नैयर आबदी MBE, वहां जाके आप देख सकते हैं कि मैं मुसलसल उसको अपडेट करता रहता हूँ, मेरा सोशल मीडिया काफी एक्टिव है। तो वो उसका नाम ही उन्होंने ये रखा है कोरोना वायरस के इफ यू नीड एनी हेल्प प्लीज कॉल अस। तो आपके कॉल लेंगे, आपके ऑर्डर लेंगे, आपसे जनाब वाला चीजें पूछेंगे, उसके बाद जो है वो वॉलंटियर डिप्यूट करेंगे एरिया वाइज। मिसाल के तौर पर ग्रेटर मैनचेस्टर जो है वो 10 डिस्ट्रिक्ट में मुश्तमिल है, जिसमें ओल्डम और ये बेरी, बोल्टन, मैनचेस्टर, सालफोर्ड सारा आ जाता है। तो उसमें वो उसको एलोकेट करेंगे कि भाई ये लिस्ट है और ये शख्स है और ये उसकी जरूरियात हैं, आप बराए मेहरबानी शॉपिंग करके और ये चीजें लेके रसीद समेत उनको मिले बगैर उनके डोर स्टेप पे सारी हाइजीनिक जो कैफियत है उसको देखते हुए, सामने रखते हुए, कांटेक्ट ना हो और डिस्टेंस भी रखें सोशली। जी। उसके बाद जो पेमेंट का मेथड है वो बड़ा अच्छा लगा मुझे कि वो पेमेंट बाई हैंड या बाई करेंसी नहीं देते, वो कहते हैं कि पेमेंट आप हम बाद में करें जब घर पे चीज आपके पहुंच जाए, चीजें पहुंच जाए, आइटम पहुंच जाए। और उनका अपना कॉन्ट्रैक्ट है फिर लोकल स्टोर के साथ, एशियन स्टोर के साथ, या कॉन्टिनेंटल स्टोर जो हैं या जो इंग्लिश स्टोर हैं, डिपेंडिंग अपॉन उनकी क्या जरूरियात हैं, तो वो आपको घर पे डिलीवर करेंगे। उसके बाद आप ऑनलाइन पे जाके आप उनका अकाउंट नंबर लेके उनको पेमेंट कर दें, वो पेमेंट उसी वक्त 2 घंटे के अंदर अंदर उनके अकाउंट में पहुंच जाती है और आपके पास रसीद पहुंच जाती है। ये बड़ा सेफ और बड़ा सिक्योर एक तरीका मुझे लगा, तो मैंने कहा कि ये मेंशन कर दूं। इसमें ब्रदर मेहदी हैं और सिस्टर फिजा हैं जो कि एक्टिव रोल अदा करें, सीनियर कुलीग हैं। नंबर जो है वो मैं आपको बाद में भी जनाब बिल्कुल प्रोवाइड कर सकता हूँ, और आप के सामीन जो है वो मुझसे रब्ता करना चाहें तो मैं आपको पता है अवामी आदमी हूँ, मैं इस कम्युनिटी के अंदर मौजूद हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन ये 2-3 चीजें जो मैंने नोट की हैं अपने एरिया के हवाले से, ग्रेटर मैनचेस्टर के हवाले से, वैसे तो पूरे यूके में काम हो रहा है जी जी, तो इन चीजों पे अगर कोई करना चाहे तो बिल्कुल रब्ता कर सकता है वेबसाइट पे, और अगर वेबसाइट पे नहीं जाना चाहते या सोशल मीडिया पे नहीं जाना चाहते तो वो गूगल कर लें, मस्टर्ड ट्री कर लें, मैनचेस्टर सिटी काउंसिल की जो हेल्पलाइन है वो देख लें, और उसके बाद ये जो इमाम मेहदी अवेयरनेस कैंपेन है सेल्फ आइसोलेशन वालों के लिए, इनका तो मैं चश्मदीद एक सिलसिला है मेरा कि मैं इनको रेकमेंड कर सकता हूँ विदाउट एनी हेजिटेशन। डॉक्टर साहब ये भी मौजूद हैं, इंटरनेट पे भी हैं, इनकी वेबसाइट भी है। जी पूछिए, सवाल पूछिए जी। आपने मुकम्मल होगी बात आपकी, तो फिर मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था। जी प्लीज पूछें, आपके सामने अगर पूछना चाहें तो मैं हाजिर हूँ। अच्छा, अगर आपके पास जनाब तो नहीं, मुझे ये बताइए कि ठीक है, ये एक मॉरल सपोर्ट हो गई कि मॉरल सपोर्ट माशाल्लाह बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन कर रही हैं। आपने कहा इमाम मेहदी सेल्फ आइसोलेशन कैंपेन, उसमें भी यही अवेयरनेस, मॉरल सपोर्ट और लॉजिस्टिक सपोर्ट दी जा रही है। डॉक्टर साहब, क्योंकि यू आर एसोसिएटेड विद द काउंसिल, यू आर एसोसिएटेड विद सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस। जी हमारी जो अपनी तंजीम है ना, मैं बताना भूल गया, वो है APPS UK, एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियन सर्जन, उनका मैं तर्जमान हूँ। तो हमारे जो डॉक्टर साहब यहाँ पे मौजूद है GP, वो आपके प्रोग्राम में भी आते हैं, डॉक्टर हैदर अब्बास जी हाँ बिल्कुल। तो अपने तौर पे हम लोग जो हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं PPE,
یعنی کہ پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹ جو NHS کے پاس ابھی آنے والا ہے، لیکن APPS جو ہے وہ اپنے دوستوں کو فیملی فزیشین جو ہیں یا GPs ہیں یا جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں جو کہ ایکسپوز ہیں انفیکشن کے، ان کو یہ پرووائڈ کر رہا ہے. تو میں مینشن کرنا چاہوں گا APPS کا بھی کہ وہ بھی اپنا رول مجھے ڈاکٹر صاحب کے علاوہ بھی کر. میں نے جو ایک چیز ہے آپ کے تھرو بھی یہ آواز پہنچ سکتی ہے، اور اگر اس پہ کوئی ارینجمنٹ ہو جائے تو وہ اور بھی بہتر ہو سکتا ہے. وہ یہ کہ ہم یہاں پر سیلف آئسولیشن کی بات تو کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ آپ اپنے کمرے تک محدود کر لیں، مقید کر لیں. اچھا، اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ سنگل بیڈ یا 2 بیڈ کے گھر میں رہتے ہیں، اور گھروں کا جو رقبہ ہے وہ گھر میں گھسو گھر ختم ہو جاتا ہے. تو اس میں سیلف آئسولیشن جو افیکٹڈ ہے، انفیکٹڈ ہے، اس کا وہاں رہنا، اور 4 کی اگر فیملی ہے تو باقی پوری فیملی کو ٹرانسفر ہونے میں، ان کو ٹرانسمٹ ہونے میں وائرس کتنی تیزی سے جائے گا آپ کو بھی اندازہ ہے اس چیز کا. کتنی احتیاط کر لیں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایکسپوز ہو جائے گا. میرا یہ ایک چیز تھی، گزشتہ پروگراموں میں نے بات کی تھی اس کے اوپر کہ کیوں نہیں ہمارے ہاں جو ہمارے کمیونٹی سینٹرز ہیں، جو ہمارے مساجد ہیں، جو ہمارے امام بارگاہ ہیں، اور وہ تمام ورشپ کے ادارے جو ہیں، ان کو کیوں نہیں سیلف آئسولیشن سینٹرز میں اس وقت آفر کیا جاتا. ایک تو یہ بات جو ہے، جو لوگ ہیں، جو حلقے ہیں جو اس کی چیز پہ بات کر سکیں ان تک پہنچائیے. دوسری بات، کیا کوئی ایسی تنظیم ہے جو کہ سیلف آئسولیشن کے لیے پریمیسز آفر کر رہی ہو کہ آپ کے پاس نہیں ہے، چلیں آپ یہاں آ جائیے، یہاں آ کے رہ لیجیے، اپنے آپ کو 14 ڈیز کے لیے کوارنٹائن کر لیں؟ کیا کہیں پہ کوئی ایسا انتظام موجود ہے؟ دیکھیں، میں یہ بالکل اچھا آپ نے کوشچن کیا ہے، اور بڑا ڈیفیکلٹ بھی ہے اس شخص کے لیے بھی اور اس کی فیملی کے لیے بھی. اور پاسبل تو ہے لیکن ڈیفیکلٹ ہے کہ کس طرح وہ شخص اپنے آپ کو جو ہے نا بچائے، اپنے بچوں کو، فیملی کو، اور کس طرح وہ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھے. کیونکہ گھر چھوٹے ہیں اور زیادہ تر اس میں آپ دیکھیں کہ کوئی گارڈن وغیرہ بھی نہیں ہوتا، ایکسرسائز کرنی ہے، فریش ایئر لینی ہے، باہر آپ جا نہیں سکتے. تو کچھ میں سننے میں یہ آیا ہے کہ کچھ کونسلز ہیں جو کہ جن لوگوں کے پاس اس طرح کی فیسلٹی نہیں ہے ان کو وہ ٹیمپریری بنیاد پہ ہوٹل جو ہے نا، ہوٹل رومز وہ پرووائڈ کر رہی ہیں، اسپیشلی فار دی ہوم لیس پیپل. ہوم لیس کے لیے ایسا ضرور ہوا ہے کہ ان کو ہوٹلز پرووائڈ کیے گئے، لیکن پھر وہ ایک بڑا ادارہ ہے، اس سے کچھ کانفلکٹس ہو گئے اور پھر کچھ مسائل آئے ہیں سامنے. اس میں جو آپ کمیونٹی کی بات کی نا، کمیونٹی رول ادا کر سکتی ہے. جیسے آپ دیکھیں نا کہ ابھی جی میک سینٹر جو ہے مانچسٹر کا، اور NEC برمنگھم میں اور لندن میں عارضی ہسپتال کھولے جا رہے ہیں، ان کو کنورٹ کیا جا رہا ہے ہاسپٹل میں. ان کو اکوپڈ کرنا پڑے گا، ان کو اسٹافنگ چاہیے ہوگی. تو یہ چیزیں ہم ریز کر سکتے ہیں. جو ماس کمیٹیاں ہیں، جو ذمہ دار افراد ہیں، یا جو ان کے ٹرسٹی ہوتے ہیں یا چلانے والے ہوتے ہیں، فی الحال تو انہوں نے بالکل ہی بند کر دیا، لاک ڈاؤن کر دیا بیکاز آف گورنمنٹ آرڈر اینڈ گائیڈ لائنز. تو وہ اب اس کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے، لیکن بات یہ کہ یہ آپ کے اور میرے بس سے باہر یہ چیزیں ہیں. اس میں کمیونٹی کے جو لیڈرز ہیں یا جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو آگے آنا ہوگا، یا جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ یہ ذمہ داری دیں کہ ہاں بھائی ہم یہ جو ہے نا فیسلٹی پرووائڈ کریں گے. تو اسی حساب سے پھر وہاں پہ آپ کو سہولیات دینی پڑیں گی، اور ان سہولیات کے لیے آپ کو فنڈنگ چاہیے. تو یہ تو ان کے ساتھ تو فنڈنگ کا پہلے ایشو ہے. اب فنڈنگ ان کو کہاں سے ملے گی؟ ڈاکٹر صاحب پھر اس پہ تو کیونکہ میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اس پہ تو پھر میں کہوں گا کہ سارے پچھلے گزشتہ 5 دہائیوں سے 6 دہائیوں سے 60 سال ہو گئے، یہاں پہ چوتھی جنریشن آ گئی. اوورسیز پاکستانیز کے نام پہ جو تنظیمیں قائم ہیں اور گزشتہ 60 سالوں سے وہ جو فنڈ کھا رہی ہیں، تو دس از دا ٹائم ٹو ٹیک اٹ آؤٹ کہ وہ کریں. اور ابھی بھی کوئی ایسی اوورسیز پاکستانیز کے نام پہ جو تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، کوئی ایکٹیو نظر نہیں آ رہی ہے کہ اس نے کافی کوئی نہ کہیں کہ تھوڑا بہت کام ضرور ہو رہا ہے، شاید ہو رہا ہو، مگر نظر تو نہیں آ رہا. جیسے ہمارے بہت سارے کاؤنسلرز غائب ہو گئے ہیں اور دوسرے لوگ غائب ہو گئے ہیں، ویسے یہ تنظیمیں بھی خاموش بیٹھی ہوئی ہیں. جی، میں نے عرض کیا نا کہ ایک ایمرجنسی والی کیفیت ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ NHS اتنا بڑا ادارہ ہے. میں آپ کی بات سے اتفاق بھی کرتا ہوں، لیکن تھوڑا سا ڈفرینس یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ کوپ نہیں کر پا رہے ہیں. یورپ کا سب سے بڑا امپلائر کہتے ہیں، جہاں 1 ملین سے زیادہ لوگ ہیں، وہ انڈر فنڈڈ ہیں. وہ آپ کو کہہ رہے ہیں
کہ آپ گھر میں رہیں اور ڈسٹینس کریں اور ہمیں بچائیں, NHS کو بچائیں. تو اگر اس ادارے کا یہ حال ہے کہ جو کہ بڑا قدیم ادارہ ہے اور بڑا ویل فنڈڈ کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا, وہ اب اسٹریچ کر رہے ہیں, تو باقی لوکل تنظیمیں بیچاری وہ تو لوکل جو فنڈ یا ڈونیشن اس پہ گزارا ہوتا ہے ان کا, تو وہ اتنا بڑا اسٹیپ جب لیں گی تو ان کے پاس فنڈنگ ہونا چاہیے. ادروائز تو جس بندے کو وہاں ڈالیں گے آپ مسجد میں یا امام بارگاہ میں اور اس کو کوئی لک آفٹر کرنے والا نہیں ہے, فوڈ دینے والا یا اس کی دوائی کھانے والا, نہیں, یہ تو پورا پلانڈ ہوگا. وہ تو ظاہری بات ہے, اگر ایسا ہوگا تو وہ پورا پلانڈ ہوگا, اس کا ایک پراپر طریقہ کار ہوگا, اس تب بائی لاز بنیں گے, تب وہ جا کر جو ہے نا. کاظم بھائی بات یہ ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا, اس وقت ہے ایمرجنسی کی صورتحال, اور ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ہے فوری طور پہ ان لوگوں کو ریلیف دینے کی. بالکل ٹھیک ہے نا. اب یہ جو آپ پلاننگ کی بات کر رہے ہیں اس میں تو ول چاہیے. اب ہمارے لوگوں میں, ہمارے لیڈرز میں ول ہے یا نہیں ہے, یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, کہ وہ ول کس حد تک ہے, کیا وہ یہ کرنا چاہتے ہیں, کیا وہ خود باہر آنا چاہتے ہیں. وہ تو خود سیلف آئسولیٹ کر کے اپنے آپ کو بیٹھے ہوئے ہیں 4-6 ہفتے 8 ہفتے کے لیے, تو وہ تو کہیں گے ہم تو آ ہی نہیں سکتے. اب رہ گئے NHS والنٹیئرز, وہ آلریڈی رسک پہ ہیں بیچارے, GPs آلریڈی رسک پہ ہیں, پیرامیڈیکل اور نرسز, ان کے پاس PPE نہیں ہے. اتنا بڑا ادارہ ہے, لیکن ابھی تک آپ دیکھیں جو میں دیکھ رہا ہوں, ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کٹس وغیرہ منگوائی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ہماری جو اپنی تنظیم ہے, یہ بھی ایک ایشین پاکستانی تنظیم ہے, APPS UK ڈاکٹروں کی اور نرسوں کی, ہم نے پھر یہ انیشیٹو لیا کہ بھائی ٹھیک ہے, جب وہ دیں گے آپ کو پبلک ہیلتھ والے, ہم آپ کو اب پرووائڈ کرتے ہیں. کئی جگہوں پہ الحمدللہ یہ ایسوسیشن آف پاکستان فزیشین APPS.org اگر آپ کریں نا. جی ہاں بالکل میرے علم میں. جی ہاں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ وہ لوگ یہ کر رہے ہیں کیونکہ ان کا ایک اور ونگ بھی ہے, میں بتا دوں کہ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, لیکن یہ بڑا ضروری ہے کہ اس ونگ کو لیڈ کر رہے ہیں ہمارے ڈاکٹر اقبال صاحب, وہ ہے فاؤنڈیشن. وہ APPS کا چیریٹی ونگ ہے, جو کہ فیڈ دا ہنگری کے نام سے بھی ایک پروجیکٹ چلا رہے ہیں. اور بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, مجھے یہ بتائیے, آئی انڈرسٹینڈ دیٹ, وہ یہ بالکل ڈفرینٹ ٹاپک ہے, اس پہ بالکل ڈفرینٹ انداز میں میں اگر بات کروں گا اپنے کسی پروگرام میں تو پھر پوری ریسرچ کے ساتھ آؤں گا, کون کیا کر رہا ہے یہ تو وقت بتائے گا ضرور اس بات کو. یہ بتائیے کہ NHS کا جو مرال ہے, NHS کا جو مرال ہے, NHS کی ٹیم, NHS کے اسٹاف دن رات کام کر رہے ہیں, ان کا مرال اور ہیلتھ کنڈیشن ڈاکٹرز کی اور میڈیکل اسٹاف کی کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت؟ تو وہ ہمارے فرنٹ لائن ہیروز ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے, فرنٹ لائن ہو رہے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو رسک پہ ڈال کے, اور اب ان کے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ ٹیسٹ وغیرہ بھی شروع ہو رہے ہیں, جو کہ بیکاز دے آر مور ایکسپوز to get the infections, اگر انفیکشن ہیں اور وہ سورس آف انفیکشن بن رہے ہیں تو ان کو وہاں سے فارغ کیا جائے گا, پھر وہ کمیونٹی میں جائیں گے, اپنے گھروں میں جائیں گے. تو مرال وائز جو ہے وہ تو ہائی مرال ہے. دوسرا یہ ہوا ہے کہ انہوں نے جو ریٹائرڈ لوگ تھے, ڈاکٹر نرسز وغیرہ, ان کو بلایا ہے. وہ ان کے آنے سے بہرحال فرق پڑا ہے, ورک فورس بڑی ہے, کئی ہزاروں لاکھوں میں وہ جو ڈاکٹر تھے جو ریٹائر ہو گئے تھے, لیکن مسئلہ یہ ہے ان کے ساتھ کہ وہ they are already in the age group of pensioners, 60-65 سے اوپر ہیں. اور ابھی آپ دیکھیں کہ ان میں سے کچھ لوگ آئے ہیں, اور ایک GP ہیں SX میں, وہ بیچارے کوپ نہیں کر پائے اور وہ ان کا انتقال ہو گیا. حبیب زیدی صاحب جی بالکل ٹرانسپلانٹ سرجن ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, اور انڈر سٹافنگ کا ایشو بھی ہے, انڈر فنڈنگ کا ایشو بھی ہے NHS کے ساتھ, اور یہ ایک اچانک ایک آفت جو ہے وہ آئی ہے, اور اس کے حساب سے NHS تیار نہیں تھا پہلے, جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ وہ ڈیلے ہوا ہے, سلسلہ ہوا ہے, اور جو ہے نا کٹس وغیرہ ایون کے ٹیسٹ بھی ابھی تک شروع نہیں ہوئے ڈاکٹروں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیونکہ وقت کی بہت قلت ہے, میں چاہوں گا آپ اگر اپنا کوئی پیغام دینا چاہیں ہمارے تمام ناظرین کو کہ اس موجودہ صورتحال میں کیا بہترین ہے جو انہیں کرنا چاہیے. دیکھیں, اگر آپ سیلف آئسولیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں صرف, تو اسی میں میں اگر فوکس کروں تو ان کے لیے یہ ایک ریفلیکشن ٹائم ہے. جو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ گئے ہیں یا لاک ڈاؤن کا شکار ہیں, یا جو سلسلہ ہے کہ اس میں وہ اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزاریں, ٹھیک ہے نا, اگر صورتحال جس طرح کی ہے, اپنے بچوں کے ساتھ, کے ساتھ ان کی ہیلپ کریں, ان کا سپورٹ کریں, اور ساتھ ساتھ
یہ سوچیں کہ اللہ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے تو کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے, اپنے آپ کو ہیلدی ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں تاکہ وقت آپ کا اچھا گزرے. میں اس میں میڈیکل کی طرف نہیں جا رہا ہوں کہ آپ دوائیاں بھی لیں اور سب کچھ کریں. آپ یوگا بھی کر سکتے ہیں, آپ بریدنگ ایکسرسائز کر سکتے ہیں, آپ اس کے اندر بڑی اچھی آن لائن جا کے لائبریریز اوپن ہیں, آپ کتابیں پڑھ سکتے ہیں, قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں, نیچر بلاغ پڑھ سکتے ہیں. اس طرح اور بے شمار کتابیں ہیں جو آپ پڑھ کے اپنا وقت اچھا گزار سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر صورتحال آ جاتی ہے, آپ جیسے ماشاءاللہ لوگ الیکٹرانک میڈیا والے وہ موجود ہیں, اگر ان کو تنہائی فیل ہوتی ہے تو وہ فون اٹھا کے آپ سے بات کر سکتے ہیں, میرے سے بات کر سکتے ہیں, اور میرے جیسے اور جو لوگ موجود ہیں ان سے بات کی جا سکتی ہے تاکہ ان کو تسلی دی جائے کہ یو آر ناٹ الون, وی آر ود یو اینڈ وی آر سپورٹنگ یو بائی آل مینس. چاہے وہ سائیکولوجیکل ایشو ہے یا لاجسٹک ایشو ہے یا ان کا جو ہے وہ فائنینشیل ایشو ہے یا فوڈ کا ایشو ہے, اس کو سب کو کیٹر کرنے کے لیے تنظیمیں میدان میں موجود ہیں. کچھ آپ کو نظر آ رہی ہیں, کچھ بیک گراؤنڈ میں کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ. تھینک یو, بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کا, کیونکہ وقت بالکل ہمارے پاس کم ہے اس وقت. نماز کا بریک بھی ہے بیچ میں, نماز پہ بھی جانا ہے. ناظرین, ڈاکٹر نیّر عابدی ہمارے ساتھ تھے اس وقت, اور آپ نے ان کی تمام باتیں سنی, براہ راست سنی, کس طریقے سے وہ ایڈوائسز دے رہے تھے, کس طریقے سے انہوں نے چند تنظیموں کا ذکر کیا کہ جو اس وقت بہت ایکٹیو ہوئی ہوئی ہیں, کام کر رہی ہیں. آپ کو بھی مزید معلومات چاہیے ہوں تو آپ ہمیں بالکل رابطہ کر سکتے ہیں, اور ہم سے یہ تمام ڈیٹیلز جو ڈاکٹر صاحب نے دی ہیں وہ آپ تک ہمیں پہنچانے میں کوئی حرج نہیں ہے, اور وہ تمام باتیں آپ تک پہنچا دی جائیں گی. مقصد صرف اس پروگرام کا یہی ہے کہ آپ تک میکسیمم جو نیوزز ہیں ریلیٹڈ کرونا وائرس, ہاؤ ٹو فائٹ بیک ود دس, کیسے ہم جیتیں گے, کیسے ہم اس سے مقابلہ کریں گے, اور کس طریقے سے تمام چیزیں جائیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو اس وقت ایسے محسوس کر رہے ہیں کہ وہ اس کا شکار ہیں, معذرت ان سب سے کہ اگر وہ کال کر رہے تھے اس دوران میں کال نہیں لے پایا تھا آپ لوگوں کی, کیونکہ ڈاکٹر نیّر ہمارے ساتھ تھے, اور میں چاہتا تھا کہ میکسیمم ڈیٹیلز آپ تک پہنچیں, میکسیمم تمام باتیں آپ تک پہنچیں تاکہ پھر ہم پروگرام کو مزید آگے بڑھا سکیں. اس وقت ناظرین پریئر بریک پہ جائیں گے, نماز کا وقفہ ہے, اور اس کے بعد دوبارہ آپ سے آ کر ملاقات کریں گے اور اس سلسلے کو جاری رکھیں گے.